السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 37، آیت نمبر 125، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. وَإِذْ واو کو آپ نے ہونٹوں کی گلائی کے ساتھ ادا کرنا ہے. واو ادا کرتے وقت آپ کے ہونٹ اس حد تک گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن اس میں سے پینسل نہ گزر سکے پوری. اس حد تک آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے تو آپ واو کی ادائیگی کریں گے. وَإِذْ ٹھیک ہے. وَإِذْ غلط ہے. از جو ہے نا، زال کو ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، اس کو ہلانا نہیں ہے. اس کو آپ نے نرمی سے چلتی ہوئی آواز ہوگی. کیسے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں بیتا. بیتا جو کہ غلط ہے. بیتا با زبر یا بئی ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا. با زبر یا بئی نہ کہ بیتا. بیتا پڑھا جائے گا یہ با زبر یا بیتا. مثابۃ للناس. یہاں پر دیکھیے کہ جو سا ہے یہ نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ہم پڑھیں گے. مسا، اس میں سیٹی نہیں ہوگی، مسا نہیں پڑھا جائے گا، سی والی ساؤنڈ نہیں آئے گی اس میں. اس کو پڑھا جائے گا مسا. مسا آپ کے جو زبان کا کونا ہے وہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا. مسا تو تب یہ نرمی سے ادا ہوگا. مثابۃ للناس. نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا. ایک حرکت کے برابر آپ نے نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرا کر رکھنا ہے. للناس وَأَمْنَا. یہاں پر یہ جو آپ کو چھوٹی سی تو نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پر وقف کرتے ہیں. یہ جیسے انگلش کے پیراگراف میں ہم لوگ کوما لگاتے ہیں نا، یہ کوما کی طرح ہوتی ہے کہ ابھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا بات کا، ابھی ہماری بات چل رہی ہے. یہاں پر ہمیں رکے ہیں، کوما لگتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. ابھی مطلب اس کا پورا نہیں ہوا. وَأَمْنَا. دو زبر ہے تو دو زبر پہ ہم وقف کیسے کریں گے کہ آپ دو زبر میں سے اس کو ایک زبر پڑھیں گے، یعنی کہ یہ ایک الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. دو زبر جو ہے یہاں پر وقف کی صورت میں ایک الف پڑھا جائے گا. وَأَمْنَا. ٹھیک ہے. وَاتَّخِذُوا. تا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے. وَاتَّخِذُوا. ذو کو میں نے کھینچا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ. پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ نون مشدد پر غنہ ہوگا اور میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا. مِن مَّقَامِ ابراہیم. با پر قلقلہ ہوگا. با ساکن ہے، با پر ہم قلقلہ کریں گے، با ساکن پر قلقلہ کیا جائے گا. قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ترتراہٹ سے ہلا کے لفظ کو مار کے پڑھا جاتا ہے. نہ کہ یہاں پہ آواز کو روک لیا جائے. یہ والا غلط طریقہ کار ہے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. ابراہیم مصلی. صاد کو آپ پر کر کے پڑھیں گے اور ساتھ میں جب ہم دو زبر پر وقف کریں گے تو یہاں پر ایک الف پڑھا جائے گا یا اور ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا. مصلی. وَعَاہِدْنَا. عہد دال پر بھی قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ 5 حروف میں سے قطب جدن کے مجموعے میں سے دال بھی آ جاتا ہے، تو دال بھی جب ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر کون سی مد ہے. آج کا کوشچن، نون کے اوپر کون سی مد ہے اور آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مجھے اس کا آنسر سب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا.
وعہدنا الی ابراہیم، ہدنا کے اوپر نون کے اوپر جو مد آئی ہے یہ ہے مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد، اس کو ہم 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اس کی پہچان ہے کہ اس مد کے بعد اگلے کلمے میں یہ والا الف آتا ہے یعنی کہ حمزہ آتا ہے، زبر زیر پیش والا الف جو کہ حمزہ کہلاتا ہے، تو اس مد کے فوری بعد اگلے کلمے میں اگلے لفظ میں الف آئے گا، حمزہ آئے گا، تو اس کو مد منفصل کہا جائے گا، اور اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ الا کے جو لام کے اوپر بھی مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے، اور اس مد کے فوری بعد یہ حمزہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے، اور اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، عی کو میں نے کھینچا ہے یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، حروف مدہ یا کہلائے گا، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، ہاں کے اوپر تشدید ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ طا کو آپ نے پہلے ہاں کے ساتھ ملانا ہے، پھر ہاں کو آپ نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طاہرہ بیتیہ، اب یہاں پر وہی بے تھا جو پڑھتے ہیں اس کو غلطی سے بے پڑھے ہوتے ہیں، بے نہیں ہے یہ بئی ہے، باز بیا بئی نہ کہ بے، بے تی غلط، تے بے تے بھی پڑھے ہوتے ہیں، تازر تی کو تے پڑھے ہوتے ہیں، یہ تازر یا تی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، تی کی آواز آئے گی، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے یا ساکن نہیں ہے، سوری یہاں پر زبر ہے تو ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ بیتیا، ٹھیک ہے، تیا بیتیا نہ کہ بیتیا، بیتیا نہیں ہے یہ بیتیا، با زبر یا بیتیا، تازر تی یا زبر یا بیتیا، ٹھیک ہے، بیتیا غلط، بیتیا ٹھیک۔ ان طاہر بیتی للطائفین، طا کے اوپر مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اسی کلمے میں اسی حرف میں یہ والا حمزہ آئے گا، تو ہمیں اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے، اور اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دال کو ہم وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے، سجود سجود، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، با کے اوپر تشدید ہے، اس کو ہم مضبوطی سے پڑھیں گے، ربج، جیم ساکن ہے تو جیم پر قلقلہ کیا جائے گا، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ، قاف ساکن ہے تو قاف پر بھی قلقلہ ہوگا، وارزق، زق قاف کو ہلا کے پڑھیں گے، مار کے پڑھیں گے لفظوں کو۔ اہلہ، الٹا پیش کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے، من الثمرات، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ من آمن منہم باللہ، اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں باللہ، باللہ غلط ہے، اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے، اللہ کے لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم ایک حرکت کے باریک پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی باریک ہوگی، باللہ، باللہ ہونٹوں کو پھیلا کے، باللہ اس کی ادائیگی باریک کی جائے گی۔ والیوم الآخر، قال ومن کفر، را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ، میم مشدد گنہ کیا جائے گا، اضطرُّهُ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد 3 حرکات کے برابر کھینچی جائے گی، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، حمزہ کے اوپر جب یہ ساکن آ جاتا ہے یا جزم آ جاتی ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، حمزہ سے پہلے والے حرف کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، یعنی کہ
با ہے تو با کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے وبیسل غلط، وبیعسل غلط، بکسل بھی غلط ہے، اینڈ پہ خواہ کی آواز بھی نکالے ہوتے ہیں، بکسل بھی پڑھے ہوتے ہیں، غلط ہے، بی جھٹکا دینا ہے آپ نے اس کو، بئسل مصیر۔ الحمدللہ سے ہماری 126 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔